السلام علیکم، کیا حال چال؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ بالکل جی، میرا نام محمد یعقوب، میں ہوں طارق محمد۔ میں محمد یوسف۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہو اسٹارٹیڈ دا وار 1965 انڈو پاک وار۔ تو بھائی صاحب، سچائی کیا ہے وہ تو ہم نے کچھ تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے سیکھا بھی ہے۔ یہاں پہ جو آج بھی جو ہے وہ سٹوریاں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی ہندوستان نے جو ہے جنگ اسٹارٹ کی تھی۔ سٹوریاں نہیں بتائی جاتی، باقاعدہ کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے وہی۔ تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو اور اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کون کرتے ہیں 3 2 1 ویڈیو سٹارٹ۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارتی فوج پاکستان کے 3 بڑے شہروں پہ حملہ کر دیتی ہے، جس میں سے پہلا بارڈر جس کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ لاہور کا، اور دوسرا سیالکوٹ کا، تیسرا راجستھان کا بارڈر تھا۔ اس کے رہتے ہوئے پاکستان میں آج تک یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کر دیا اور ہم نے بہادری سے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ ڈیفینڈ ضرور کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا انفارچونیٹلی کہ اس جنگ کو شروع کرنے والا کون تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر شروع ہم نے کی تو ہمارے حصے میں کیا آیا، کتنا نقصان ہوا، یہ جنگ کون جیتا، آیا سٹیل میٹ ہو گئی یا بھارت جیت گیا یا پاکستان جیت گیا، اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے، اور پاکستان کی ریاست کیا آج تک اس وار مینٹیلٹی سے ریکور کر پائی ہے یا نہیں، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو یہ حالات سمجھنا پڑیں گے کہ 65 سے پہلے کا پاکستان اور بھارت تھا کیسا۔ مڈ 50s میں آفٹر پاکستان فاٹ اے وار ان 48 ود انڈیا اوور کشمیر، پاکستان الائنسز کا حصہ بننا شروع ہو گیا امریکہ کی۔ بھارت رہا نان الائنڈ، یعنی کہ بھارت نے نہ روس کو سپورٹ کیا نہ امریکہ کو کیا۔ پاکستان نے سرد جنگ میں جو کہ امریکہ اور روس کے درمیان تھی، ویسٹرن الائنس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، سیٹو اور سینٹو سائن کیا، بدلے میں بہت سا پیسہ فلو ان کر رہا تھا، بہت سی انڈسٹریز میں بہت بڑا کیپٹل انویسٹ ہو رہا تھا، ڈیمز بن رہے تھے، انفراسٹرکچر بن رہا تھا، ملٹری کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ امریکہ سے فلو ان کر رہا تھا۔ تو پاکستان کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی کے رہتے ہوئے پاکستان میں ایک ایڈڈ کانفیڈنس تھا دیٹ وی کین کمپیٹ ود آر انڈین کاؤنٹر پارٹس۔ نمبر 2، ارلی 60s میں سائنو انڈین وار ہوتی ہے، یعنی کہ بھارت اور چین کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹ پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بھارت یہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ ناؤ وی کین آلسو ڈومینیٹ انڈیا لائک چائنا ہیز ڈن سو۔ یہ نہیں سوچتے کہ چائنا اور پاکستان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد پاکستان یہ بھی فیل کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی ریزسٹنس موجود ہے اگینسٹ انڈیا، کیونکہ تقریباً 20,000 گوریلا فائٹرز وہاں پر تیار ہیں اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے ہندوستان سے لڑنے کے لیے۔ یہ رپورٹس بھی پاکستان کو ملتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ رن آف کچھ کی لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ رن آف کچھ کا وہ ایریا ہے جو کہ سندھ اور کچھ کے علاقے کو سیپریٹ کرتا ہے۔ یہاں پر سوامپس تھے، اور اس کے علاوہ ایسا ایریا تھا جہاں پر کافی ایمفیبیس لینڈ تھی۔ تو یہ دیکھتے ہوئے اسپرنگ 1965 میں ایک بارڈر اسکلیشن ایک ڈسپیوٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، پاکستان اور بھارت کی فوج کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ 65 کی جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لڑائی میں انڈین فورسز ودرا کر جاتی ہیں، مارش لینڈ پاکستان کے حصے میں تقریباً 40 میل تک کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اس سے پاکستان کی فوج کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے کہ اگر ہم رن آف کچھ میں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، تو ہم اوور آل بھارت کو ڈومینیٹ کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد برٹش پرائم منسٹر ہیرلڈ ولسن کی طرف سے میڈیشن ہوتی ہے رن آف کچھ کے علاقے کے اوپر، اور پاکستان کو ناردرن ہاف دے دیا جاتا ہے رن کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد پاکستان میں جو ہاکش ایلیمنٹس تھے پاکستان میں گورنمنٹ کی کابینہ کے اندر یا ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے اندر، وہ پروپوننٹ بن جاتے ہیں بھارت کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنے میں۔ اب بہت سے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ایوب خان نے سنگل ہینڈڈلی اس جنگ کا آغاز کیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایوب خان ایز اے ملٹری ڈکٹیٹر واز ناٹ ایڈونچرس وین اٹ کمز ٹو ملٹری ڈیزائنز۔ ان کو کوئی خاص شوق نہیں تھا کہ میں نے ایکسپینشن کرنی ہے یا میں نے بھارت پر اٹیک کرنا ہے۔ انفیکٹ وہ ایسے جنرل تھے جو کہ ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ میں رہ کے آپریٹ کرنے کے عادی تھے، جن کو ایکسپینشنزم سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن ویلنز کون ثابت ہوئے؟ وہ ہوئے بھٹو صاحب، جن کو ہم بہت بڑا ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں۔ ان کے وار جنگوازم کا کوئی لمٹ ہی دکھائی نہیں دیتی اس کیس کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائکا تھا بیسکلی، ایک تھے ایوب خان، دوسرے تھے بھٹو صاحب، اور تیسرے تھے عزیز احمد جو کہ انڈین افیئرز کے ایکسپرٹ تھے اور ایڈوائزر تھے ایوب کی کابینہ کے انڈر۔ یہ تینوں
ان تمام نیگوسیشنز کا آغاز کرتے ہیں جو کل کو جا کے آپریشن جبرالٹر میں کنورٹ ہوتی ہے۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو یہاں بچوں کو بتایا نہیں جاتا، ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا نہیں جاتا، تاکہ یہ ثابت نہ ہو سکے کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ لیکن آپ سب کو اس بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز ہے حسین حقانی صاحب کی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر ان کانفلکٹ کتاب ہے، انڈیا پاکستان اینڈ دی ان اینڈنگ وارز بائی وکٹوریا اسکافیلڈ، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر الطاف گوہر کی طرف سے لکھی گئی کتاب ایوب خان دا فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر آف پاکستان از ویری امپورٹنٹ۔ اس کتاب میں بہت لمبی چوڑی طویل ڈیٹیل ہے جو کہ اس جنگ کے بارے میں بتاتی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹرائکا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھٹو صاحب کنونس کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیتے ہیں ایوب خان صاحب کو۔ ایوب خان سسپیشس تھے کہ کرنا کیا ہے، لیکن بھٹو نے انہیں کس طرح کنونس کیا، اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ریزنٹمنٹ موجود ہے کشمیریوں کے اندر بھارتی حکومت کے خلاف، تو اگر ہم ایل او سی سے کچھ لوگوں کو اس پار بھیج دیں ڈسگائز طریقے سے، بغیر ملٹری یونیفارمز کے، اور ان کو اون نہ کریں، یہ کہیں کہ وہ لوکلز ہیں، اور وہاں جا کے ایک ریبیلین کو سٹرپ کرنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہو بھارت کے خلاف، اور وہاں پر موجود جو لوکل گوریلاز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کشمیر کو ڈومینیٹ کر کے، اوور پاور کر کے، انڈیا سے اس کو کاٹ کے اپنی یونین کا حصہ بنا لیں۔ تو یہ پلان پچ کرنا شروع ہوتے ہیں بھٹو صاحب، عزیز احمد صاحب، اور ساتھ ساتھ اس پلان کو پچ کرنے کے لیے جس نے بھٹو صاحب کا بہت ساتھ دیا وہ تھے میجر جنرل اختر حسین ملک، جو کہ کوپریٹ کرتے رہے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور بھٹو صاحب نے اور اختر حسین ملک صاحب نے بہت سی انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی فیبریکیٹ کر کے پیش کیا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئیں گے تو ریبیلین ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کے خلاف کنونشنل وارفیئر از ناٹ انف، ہمیں ان کنونشنلی لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کوورٹ آپریشن کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ ہو جائے لوکلز کی اور وہ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگریسو اپروچ لینے کی ضرورت ہے، حالانکہ ایوب خان واز سسپیشیس آف دس انٹائر ڈیزائن۔ شاید آپ سرپرائز ہوں یہ دیکھ کے، لیکن ایوب خان صاحب کو اس سب میں ڈاؤٹ کی بو آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر سکسیسفل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کریٹیکل تھنکر کو ہر اس طرح کے ڈیزائن کو کریٹیکلی دیکھنا چاہیے، لیکن بھٹو صاحب اپنے وار کے جنگوازم میں مکمل طور پہ کنونس تھے کہ نہیں، ہم نے یہ ہر صورت کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگریسولی کرنا ہے۔ اور اس میں الطاف گوہر صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں پر ایوب کی ججمنٹ بھی امپیئرڈ ہو گئی، وہ اسی لیے کہ ایوب نیچرلی یہ فیل کرتے تھے، کوٹ ان کوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوز ہیو نو اسٹمک فار اے فائٹ، کہ ہندوستان کے جو شہری ہیں، جو فوجی ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے۔ تو جب بھٹو صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ہندوستان تو ری ایکٹ کر ہی نہیں سکتا آگے سے، تو آگے سے ایوب صاحب کنونس اسی لیے ہو گئے کہ وہ اس میکسم پہ یقین کرتے تھے جو کہ ایبسلیوٹلی فالٹی نکلا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کیئرفل اپروچ تھی ایوب خان کی وہ وڈرا ہو گئی، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور ان کو مینیپولیٹ کر لیا گیا۔ جب اختر حسین ملک صاحب بھی ساتھ مل گئے تو ان کو رپورٹس یہ دی گئیں کہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا اگر جبرالٹر سکسیسفل ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو ایک دن بھی ہولڈ کر سکے۔ اس طرح سے آپریشن جبرالٹر کا آپریشنلائز ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مری میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے، ٹاسک فورس کا آغاز ہوتا ہے، ملٹیپل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کے نام رکھے جاتے ہیں طارق ٹاسک فورس، قاسم یا پھر خالد غزنوی، یہ تمام ناموں کے اوپر انتخاب کیا جاتا ہے ٹاسک فورس کا نام رکھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ایک جنگ تھی جس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو انویڈرز ایک دور میں آ کے ہندوستان میں پلنڈر اور لوٹ پھیلایا کرتے تھے، ہم بھی اب وہی بن گئے ہیں، اور ہم نے اپنے ان ساری ٹاسک فورسز کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیا، جس میں غزنوی تھا، غوری تھا اور باقی سب نام تھے۔ تو ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے، اور کشمیر میں ناردرن سائڈ سے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کے اور راشن اٹھا کے پیدل چل کے مہینوں تک برفوں کے اوپر یہ لوگ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے لوگ ایس ایس جی کے بھی تھے، شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو، لیکن ایس ایس جی وہ فورس ہے جو کہ اسپیشل سروسز گروپ کہلاتی ہے، جو کہ بنایا ہی یو ایس ایڈ سے تھا ٹو فائٹ اگینسٹ دا تھریٹ آف کمیونزم۔ لیکن امریکہ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ساری ملٹری ایڈ روس کے خلاف دی تھی ہمیں، اور ہم ماشاءاللہ اپنے ہمسائے کے خلاف چڑھ گئے۔
تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ مجاہدین کہہ لیجئے آپ، یا پھر گوریلا فائٹرز کہہ لیجئے، یا پھر ڈسگائز سولجرز کہہ لیجئے، یہ سب کشمیر میں انٹر ہونا شروع ہو گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی مختلف نکلی، ٹھیک ہے. اور آئیڈیا یہ ہوا ان تمام فائٹرز کو کہ وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی اتنی مختلف ہے کہ لوکلز تو تیار ہی نہیں ہیں لڑنے کے لیے. انفیکٹ وہ سسپیشس ہونا شروع ہو گئے کہ یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں. تو اس پر الطاف گوہر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اکثر یہ مجاہدین جب لوکل کشمیریوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں، تو وہ آگے سے خوف زدہ ہو کے انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کر دیا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ یار اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں بھی مار پڑے گی، تو ان کو تو پکڑواؤ ان کے ہاتھوں. تو لوکلز نے ہی ان تمام فائٹرز کو انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا، انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. کوئی بکریاں چرانے والا ہے جس نے پہاڑ پر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، یا پھر کوئی دکاندار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ نہ ان کو کشمیری زبان بولنی آتی تھی، نہ وہ ویزیبلی کشمیری لگتے تھے، اور نہ ان کا لہجہ اور ڈائلیکٹ ویسا تھا. تو انٹیلیجنس آپریشن اتنا پور تھا کہ بغیر وہاں کے لوگوں کی طرح کا بھیس بدلے، ان کی زبان سیکھے، آپ نے اتنے بڑے نمبر کو وہاں بھیج دیا جو کہ ان میں مکس نہیں ہو پائے اور رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. بدلے میں کیا ہوا کہ انڈیا الرٹ ہو گیا، اور لوکل اتھارٹیز کی طرف سے الرٹ کر دیا گیا انڈین فورسز کو. انڈیا نے ریئیکٹ کرنے کے بعد روٹس کو بلاک کرنا شروع کر دیا تاکہ مزید مجاہدین انٹر نہ ہوں، یہاں تک کہ مظفر آباد بھی تھریٹن ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں انڈیا کیپچر نہ کر لے اس کو. اور پاکستان کا آن دا کانٹری پلان کیا تھا؟ پاکستان کا پلان یہ تھا کہ یہ تمام فورسز وہاں پر جائیں گی، صلاح الدین فورس کے نام سے جو بٹالین تھی وہ یہ کرے گی کہ تقریباً 8 اگست کے دن، یعنی کہ یہ 6 ستمبر سے ایک مہینے سے پہلے سے ہو رہا تھا. اب ہم نے ڈیفنس ڈے تو 6 ستمبر کو منایا ہے، لیکن اگست کے آغاز میں ہی ہم اپنی فورسز کو وہاں پر بھیج چکے تھے، ٹھیک ہے. تو 8 اگست کو سری نگر میں ان کا پلان یہ تھا کہ جس دن وہاں پر کچھ احتجاج کی کال تھی، اور کیونکہ عبداللہ کے اریسٹ پر احتجاج ہونے تھے، تو اسی دن کا انتخاب کرنا تھا کہ صلاح الدین فورس نے ریڈیو کو سیز کر لینا تھا، سری نگر ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لینا تھا، اور اس کے بعد میں لبریشن کا اعلان کرنا تھا، اور پھر کشمیر کے لوکلز نے سپورٹ کر دینا تھا ان کو. یہ خوابوں میں بھٹو صاحب نے اور عزیز صاحب نے پلان بنا رکھا تھا، سپورٹڈ بائی اختر حسین ملک، اور یہ سارا کچھ کرنے کے انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے. لیکن ہوا کیا؟ وہ یہ کہ انڈین اتھارٹیز الرٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد میں جو رسپانس آیا وہ بالکل اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا. آپریشن جبرالٹر کے علاوہ ایک اور آپریشن کا بھی پلان کیا گیا تھا جس کا نام تھا آپریشن گرینڈ سلیم. اور گرینڈ سلیم کا ڈیزائن کیا تھا؟ اس کا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اٹیک کریں گے کمیونیکیشن لائنز کو جو کہ پونچھ میں اور نوشہرہ میں موجود ہیں ہندوستان میں، ساتھ ساتھ یہ کہ اخنور برج جو موجود ہے چناب ریور کے کنارے، اس کو ہم کیپچر کر لیں گے، پوزیس کر لیں گے، اور اس کے بعد جموں اور کشمیر کا تمام راستہ، تمام جغرافیکل کنیکشن ہندوستان سے کاٹ کے انڈین آرمی کو ایک طرف لداخ اور دوسری طرف اس سائڈ پر درمیان میں پھنسا کے ماریں گے. ٹھیک ہے، یہ پلان تھا. اس کی ابھی اپروول نہیں ہوئی تھی، ابھی جبرالٹر فل سکیل پر جاری تھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسری طرف جب ہندوستان میں آئیڈیا ہوا کہ مجاہدین گھس آئے ہیں، کیونکہ لوکلز نے رپورٹ کر دیا، تو لال بہادر شاستری جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان پر ایک میسو پریشر اور کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے اتنا ٹھنڈا رسپانس دیا ہے، اگریسولی ریئیکٹ ہی نہیں کیا، یا آپ نے یہ ٹالریٹ کیسے کر لیا، آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیو آؤٹ کرنے میں. تو اس سارے ایشو کے اوپر 16 اگست کو، وے بیفور 6 سپٹمبر، 16 اگست کو دلی کے اندر 1 لاکھ لوگوں نے لال بہادر شاستری کے خلاف پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا کہ آپ نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ بہت ہی بینائن ریئیکشن ہے، ہارملیس ریئیکشن ہے. تو ایک سرکار کے ناطے ہمارا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دیں. سو گریجولی بلڈنگ اپ 28 اگست کو ہندوستان نے حاجی پیر پاس پہ آپریشن شروع کر دیا اور اس کو کیپچر کر لیا. بہت سی امپورٹنٹ ہلز کو کیپچر کرنا شروع کر دیا کشمیر ریجن کے اندر، جس سے پاکستان کے سیٹ بیکس شروع ہو گئے، اور جبرالٹر جو ہے وہ فیلئر میں رزلٹ کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ لوکلز نے ایک تو پکڑنا شروع کر دیا لوگوں کو، انٹیل آپریشن فیل ہو گیا، اور سارے مجاہدین جو بھیجے گئے تھے آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے،
اور ہندوستان نے سپلائی لائنز بھی کاٹنا شروع کر دیں اور آگے سے کاؤنٹر اٹیک لانچ کرنا شروع کر دیا. جبرالٹر کے اس فیلئر کے باوجود اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کی طرف سے کہا گیا بھٹو صاحب کو کہ آپ پلیز مجھے ایوب خان صاحب سے آپریشن گرینڈ سلیم کی بھی اپروول لے کے دیجئے تاکہ میں اوور آل کشمیر پہ ایک قبضہ کرنے کا جو ہمارا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکوں. اور بھٹو صاحب اس وقت اس لابنگ میں مصروف تھے بجائے اس کے کہ اس سٹیج پہ بھی 6 ستمبر سے پہلے کچھ نہ کچھ ایکٹ کر کے ڈیمیج کنٹرول کر لیتے. نہیں کیا. اپروول مل گئی. 31 اگست کو گرینڈ سلیم آپریشن کا بھی آغاز ہو گیا اور اس آپریشن کے آغاز کے بعد پاکستان کا جو فوج کا ایک چھوٹا سیکشن تھا انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کر دیا تقریباً سیالکوٹ اور جموں کے درمیان اور کلیئر میسج دے دیا کہ دا وار ہیز بین ویجڈ. اندازہ لگائیے کہ اس وقت تک جب سب کچھ ہو چکا ہے تو پاکستان کی انفینٹری کو کچھ نہیں پتہ اوور آل، پاکستان کی ایئر فورس کو کچھ نہیں پتہ، پاکستان کی نیوی کو کچھ نہیں پتہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایئر مارشل نور خان کا انٹرویو ہے جو کہ ڈان نیوز نے پبلش کیا ہے، BBC پر بھی پبلش کیا گیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کوٹ ان کوٹ نور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپریشن جبرالٹر واز پلانڈ ان سیلف گلوری ناٹ ان نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایوب، بھٹو اور عزیز نے یہ آپریشن لانچ کر دیا، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کیا. اٹ واز اے رانگ وار اینڈ دے مس لیڈ دا نیشن ود اے بگ لائی دیٹ انڈیا رادر دین پاکستان ہیڈ پرووکڈ دا وار، کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا کہ یہ جنگ ہندوستان نے شروع کی ہے، ہم نے نہیں کی. بہت بڑا جھوٹ بولا. نور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آرمی نے فورسز کے ساتھ کوئی پلان شیئر نہیں کیا. پریزیڈنٹ، ڈویژنل کمانڈر اور کمانڈر ان چیف، ان 3 اینٹیٹیز کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اندازہ لگائیے آپ. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آرمی پریپیئرڈ نہیں تھی، نیوی کو معلوم نہیں تھا، تو پھر کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول ہوتا اگر ہندوستان ریئیکٹ کرتا. لیکن ان تمام افسران نے جو کہ اس سارے ایڈونچر میں انوالو تھے انہوں نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ ہندوستان انٹرنیشنل بارڈر پہ رسپونڈ کر دے گا، بیکاز دے تھاٹ آف دی انڈین آرمی ایز اے ویری ویک اینٹی ایٹ دیٹ اسٹیج وچ واز پروون ایبسلیوٹلی رانگ. تو جناب 6 ستمبر کی صبح ہوتی ہے اور 2 انڈین آرمی کے کالمز جو ہیں وہ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ ایک کالم سیالکوٹ کی طرف جاتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کی بیسز پر حملے شروع ہو جاتے ہیں. سو پاکستانیز ٹرنز آؤٹ آر ٹیکن بائی ایبسلیوٹ سرپرائز. جو بلٹس کریگ کہا کرتا تھا نا جرمن آرمی والے کہ اچانک سے وداؤٹ لیٹنگ دی اینمی نو ایک چیز پلان کر کے آپریشن لانچ کر دینا، وہی ہو گیا. کیونکہ ٹاپ براس نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایک ایسی جنگ جو کہ کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لگائی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز تک پہنچ جائے گی، جو کہ پہنچ گئی. لاہور پر 3 پرونگڈ اٹیک ہوا 3 جگہوں سے، واگا سے، بیدیاں سے اور جسڑ پنڈ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سے اگر پاکستان کے ریئیکشن کی بات کی جائے وہ بھی بہت سالڈ تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو فوج تھی وہ بریولی لڑی نہیں، بالکل بریولی لڑی. لیکن جن لوگوں نے یہ آپریشن پلان کیا، جو کمیونیکیشن کا ڈیبیکل تھا، جو ایڈونچرس سوچ تھی، اس نے بہت بڑا ڈیمیج کر دیا. 3 دن تک پاکستان کی فوج نے لاہور کے فورٹریس کو ہولڈ کر کے رکھا. ٹھیک ہے. پیش قدمی ہونے نہیں دی ہندوستان کی اپارٹ فرام اے فیو کلومیٹرز. ساتھ ساتھ یہ کہ سپٹمبر 11 کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ جنگ کے 5 دن بعد، تو پاکستان نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے کھیم کھرن کو کیپچر کر لیا ہے، جو کہ امرتسر اور فیروز پور کے درمیان واقع ہے. انڈیا نے کلیم کیا کہ ہم نے برکی کا جو قصبہ ہے اس کو کنٹرول کر لیا، جو آج بھی لاہور کے پاس موجود ہے، BRB کنال کے پاس. تو اس وقت دونوں طرف سے ٹیریٹوریل کلیمز بھی جاری تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ جگہ لے لی ہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے اپوزنگ کلیمز آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا. سیالکوٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ 600 ٹینکس کی بیٹل ہوئی، بہت بڑی ٹینک بیٹل تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد شاید سب سے بڑی ٹینک بیٹل اس ریجن میں ہوئی. تو اس بیٹل میں بھی ایبسولوٹ سٹیل میٹ کی کنڈیشن تھی. ایئر فورس نے اسسٹ کیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر سندھ اور راجستھان کے بارڈر کی بات کی جائے تو 8 ستمبر کی روز ہندوستان نے گادروں پہ اٹیک کر دیا اور امرتسر کو پاکستان کیپچر کرنے والا تھا. لیکن جب انڈیا نے یہ ساری سچویشن دیکھ کے اپنے ڈیم کے فلڈ گیٹس کھول دیے، کیونکہ ایک اور ایشو بھی پاکستان کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ پانی
ہندوستان سے پاکستان کی طرف فلو کرتا ہے. انڈیا از اپر رائپیرین, پاکستان از لوور رائپیرین. تو پانی کھولنے کے بعد الطاف گور صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دیٹ کھیم کھرن بیکیم اے گریو یارڈ فار پاکستانی ٹینکس, کہ کھیم کھرن پاکستانی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا پانی کے آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور جیتی ہوئی وار وہاں پہ الطاف گور کہتے ہیں کہ دا وار واز آفیشلی اوور. ٹھیک ہے, اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے کراچی میں, پنڈی میں, سرگودا میں, پشاور تک میں بومبنگ کی. پاکستان کی ایئر فورس نے بہت ہی دلیری سے اور بہت ہی بریلینٹلی فائٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ سارے لاسز ہو رہے تھے انفنٹری کے, اس کو ایئر فورس نے کور کر لیا. بریلینٹ پرفارمنس اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ 3 گنا بڑی انڈین ایئر فورس کو کرٹیل کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ پٹھان کوٹ میں, جام نگر میں, امبالہ میں, امرتسر میں, آسام میں, ویسٹ بنگال میں اٹیکس کیے. اور اس دوران بہت سے وار ہیروز کا بھی آپ کو تذکرہ سننے کو ملتا ہے, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک ان کے نام سے پاکستان کے اندر بہت سی سڑکیں بھی منسوب ہیں. اسکواڈن لیڈر تھے محمد محمود عالم یعنی کہ ایم عالم, جنہوں نے تقریباً 5 ہنٹر ایئر کرافٹس کو 1 منٹ کے اندر ڈسٹرائے کر کے اس وقت ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. پھر اور بہت سے وار ہیروز تھے. میجر عزیز بھٹی کی کہانی BRB کنال پہ آپ کو یاد ہوگا کیسی رہی. اسکواڈن لیڈر سرفراز احمد رفیقی کے جو کارنامے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. بھارت کی طرف سے بھی بہت سے وار ہیروز تھے. چمن لال جو کہ فائرمین تھے, بریولی لڑے. ٹھیک ہے, اور ٹینک ویگنز کو جلتے ہوئے استعمال کیا دشمن کے خلاف. رائفل مین تھے بھارت کے جن کا نام متھن سنگھ تھا. انہوں نے راجپوتانہ رائفلز کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک مشین گن سے بہت ہیوی نقصان کیا پاکستان کا. تو دونوں طرف جو ایک واریئرز کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے, جو ٹیلز ہوتی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور سچویشن اس پوائنٹ تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی سٹیل میٹ کی تھی, یعنی کہ اگر کہیں ایک ملک جیتا تو دوسری طرف کہیں کسی دوسرے ملک نے ایڈوانس کر لیا. اوور آل دیر واز ناٹ اے کلیئر وکٹر بائی دس پوائنٹ. اس دوران تقریباً جنگ کا آغاز ہوئے 11 دن سے 12 دن ہو چکے تھے اور پاکستان کے پاس ایمیونیشن ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. نیگوشیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے, بھارت نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, پاکستان واز رننگ آؤٹ آف ایمیونیشن. یہ وہ ٹائم ہے جب چائنا کی طرف سے بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں. چین نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے نیکڈ اگریشن کیا گیا 6 ستمبر کو. چین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چائنا سکم کوریڈور کی طرف آئے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ سٹیٹمنٹ سن کر برٹش پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر چائنا اس جنگ میں کودا تو امریکہ اور برٹن ہم دونوں بھارت کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ یہ خطہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا ایک انٹرنیشنل وار کا, جو کہ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی تھی, کیونکہ یہاں پر کولڈ وار کے دوران جو جنگ ہو رہی تھی, اگر اس میں چین یا روس یا بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ آ جاتا تو شاید اس جنگ کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کتنا زیادہ بڑھ جاتا. ساتھ ساتھ یہ کہ 19 ستمبر کو ایک سیکرٹ فلائٹ لی ایوب خان نے. وہ چین پہنچے. چو این لائی جو کہ وہاں پر پریمیئر تھے, ان سے ملاقات کی. چو این لائی نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہماری اسسٹنس چاہتے ہیں تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں, وار کو پرولونگ کیجئے, بڑھائیں اس جنگ کو, اینڈ وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو. لیکن ایوب خان نے ریفیوز کر دیا, کیونکہ ایوب خان کو تھریٹ تھا کہ ہم لاہور کو لوز کر دیں گے اگر یہ جنگ مزید کنٹینیو ہوتی ہے, اور پھر ڈیمیج کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اور ویسے بھی چونکہ انہوں نے اپنی فوج کو, ایئر فورس کو الرٹ تک نہیں کیا تھا, تو ایک لمبی جنگ کے لیے پاکستان کی فوج تیار نہیں تھی. 20 ستمبر کو سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ 2 دن کا ٹائم ہے, سیز فائر نہ ہوا تو سینکشن لگائیں گے یا پھر ڈیسائسو ایکشن لیں گے. یہ دیکھتے ہوئے بھارت نے فوری سیز فائر کر دیا, پاکستان نے بھی سیز فائر کر دیا, اور یوں جنگ ختم ہوئی. 22 ستمبر کو بھٹو صاحب گئے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرنے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح جو بھٹو صاحب کا وتیرہ تھا کہ لمبی لمبی تقریریں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کرنا. یہاں بھی انہوں نے کہا کہ وی ول ویج اے وار آف 1000 years, اے وار آف ڈیفینس. ہزاروں سال کی جنگ ہم لگانے کو تیار ہیں بھارت سے, کیونکہ بھارت نے اپنی پوری مانسٹراسٹی میں پاکستان پر اگریشن انلیش کیا ہے. تو اسی لیے ہم بھی 1000 سال تک جنگ لڑنے کو تیار ہیں. لڑی کتنے دن؟ 17 دن, وہ بھی مشکل سے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یو ایس نے بھی خاصی گریونسز کا اظہار کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہتھیار ہم نے آپ کو روس سے لڑنے کو دیے تھے وہ آپ نے بھارت میں استعمال کر دیے. ایمبارگوز لگا دیے کہ آئندہ سے بھارت اور پاکستان کو اسلحہ نہیں بیچنا.
USSR نے انڈیا کو اسلحہ دیا لیکن نیوٹرل رہا. چین نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے سپورٹ سے جب انکار کیا تو چین بھی ٹھنڈا ہو گیا. یہ تھا اس ساری جنگ کا لب لباب. لاسز کی بات کریں تو BBC کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بے شک پاکستان نے بڑے ہیوی لاسز کلیم کیے بھارت کی سائڈ پہ اور بھارت نے پاکستان کی سائڈ پہ, لیکن انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان 1900 اسکوائر مائل ٹیریٹری کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا, پاکستان 540 اسکوائر مائل کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا ٹوورڈز دی انڈین بارڈر. 2800 لوگ, 2800 فوجی ہندوستان کے مرے, 5800 جانیں پاکستان کے فوجیوں کی گئیں. 97 ٹینکس ہندوستان کے ڈسٹروائے ہوئے, 450 ٹینک پاکستان کے ڈسٹروائے ہوئے. اس طرح ہندوستان کے 7 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی, پاکستان کے 2.5 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی, یعنی کہ 3 گنا تقریباً کم بھارت سے. 17 دن کی یہ جنگ سٹیل میٹ میں رزلٹ ہو کے ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ لگانے والا پاکستان تھا اور بدلے میں پاکستان کو کچھ نہیں ملا تو اس کو ہار تصور کر سکتے ہیں. لیکن بہت ہی ویلر کے ساتھ اور بریوری کے ساتھ پاکستان کے فوجیوں نے پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کیا. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے 6000 پاکستانیوں کو مروا دیا ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا. کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں ہیرو بننے کے لیے کس نے کہا تھا. نہیں سوال ہوا بھٹو صاحب سے کہ آپ کون ہوتے ہیں پورے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے وداؤٹ ٹیلنگ دا پیپل. نہیں پوچھا. اور اتنے بڑے لاسز پاکستان نے سہے اور اس کے بعد میں تاشکنت ڈکلریشن کو سائن کر لیا. اس ڈکلریشن کے حوالے سے اگر کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں تو 10 جنوری 1966 کو پاکستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے USSR یعنی کہ اس وقت کے روس میں جا کر اس ڈکلریشن کو سائن کیا گیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ تمام جو پرسونلز ہیں ان کو ہم وڈرا کر رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ کوئی پروپیگنڈا ایک دوسرے ملک کے خلاف نہیں کیا جائے گا جو آج تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز کو ریسٹور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, آج تک نہیں ہو رہے. یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ریاستوں کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں ملتے رہیں گے کوآپریٹ کرنے کے لیے, دوستانہ تعلقات کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہو رہا. اس ایگریمنٹ کی سائننگ کے بعد بھٹو صاحب نے عوام کو یہ بتایا کہ دراصل ایوب خان صاحب نے آپ کے ملک کو جا کے ادھر بیچ دیا ہے, اسی وجہ سے یہ غدار وطن ہے اور میں ان کا اب ساتھ نہیں دوں گا. اور اس کے بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا آغاز کر دیا جو آج تک جمہوریت کی اسٹرگل کر رہی ہے. انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں, جس طرح سے ڈینس کاکس کی ایک رپورٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ although both sides lost heavily in men and material and neither gained a decisive military advantage, India had the better of the war. Delhi achieved its basic goal of thwarting Pakistan's attempt to seize Kashmir by force. Pakistan gained nothing from a conflict which it had instigated. یعنی کہ پاکستان کو کچھ نہ ملا ایک ایسی جنگ سے جس کا آغاز انہوں نے خود کیا تھا. انگلش ہسٹورین جان کے یہ کہتے ہیں the war lasted barely a month. Pakistan made gains in the Rajasthan desert but its main push against India's Jammu-Srinagar road link was repulsed and Indian tanks advanced to within a sight of Lahore. Both sides claimed victory but India had most to celebrate. یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان نے زیادہ لاسز انفلکٹ کیے اور وکٹری کا کلیم ان کا ہم سے بڑا ہے. اسٹینلی ولپرٹ جو کہ بڑے اوتھینٹک ہسٹورین ہیں وہ یہ کہتے ہیں the war ended in what happened to be a draw when the embargo placed by Washington on US ammunition and replacements for both armies forced cessation of conflict before either side won a clear victory. یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے پہلے کہ جیتتا پہلے ہی سیز فائر ہو گیا. India, however, was in a position to inflict grave damage to, if not capture, Pakistan's capital of the Punjab when the ceasefire was called. یعنی کہ لیکن جب جنگ بندی ہوئی اس وقت ہندوستان اس پوزیشن میں تھا کہ لاہور پہ قبضہ کر لیتا. اینڈ کنٹرولڈ کشمیر اسٹریٹجک اڑی پونچھ بلج مچ ٹو ایوبس چیگرن. تو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینلی ولپرٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ وار اسٹیل میٹ میں اینڈ ہوئی, کوئی نہیں جیتا. اسی لیے دونوں طرف سے اگر کوئی کلیئر وکٹری کو سبسٹانشیٹ کرنے کی اناؤنس کرنے کی کوشش کرتا ہے غلط کہتا ہے. اس جنگ سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ رک گئی, پاکستان نے ملیٹریلی سوچنا شروع کر دیا اور پاکستان نے اپنے تمام جو ترقی کی ایک پوری دہائی تھی اس کا سارا خون چوس کے اس جنگ پہ جھونک دیا. 6000 لوگوں کو مروا دیا اور ملا کچھ بھی نہیں, اور ہر طرف سے سینکشن لگ گئے, سپورٹ بند ہو گئی, آئسولیٹ ہونا شروع ہو گیا. 6 سال بعد آدھا پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا. کنکلوژن یہ ہے کہ جب بھی ایسے فیصلے ہوں گے جس میں 3 سے 4 لوگ بیٹھ کے پوری قوم کا فیصلہ کر کے
उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना भी नहीं चाहेंगे, तो तब यही रिज़ल्ट आएगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि आपने जंग के मैदान में मुकाबले करने हैं, मईशत के, आईटी के, साइंस के, तालीम के मैदान में नहीं करने, यही रिज़ल्ट आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ जंगो जदल से ही आप गेन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तब यही रिज़ल्ट आएगा। और अगर पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान ये सोचते हैं कि एक ऑब्सक्यूरांटे स्टेट बनाएंगे, यानी कि पोशीदा रियासत जो कि कोई भी फ़ैसला आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से पूछे बगैर ही करती जाएगी, तो हमेशा ये रिज़ल्ट आएगा। इस जंग के बारे में पढ़ के सबसे पहली कंक्लूजन ये निकालिए कि ये जंग हम पर मुसल्लत नहीं हुई, हमने की थी। नंबर 2, ये जंग कोई भी नहीं जीता। नंबर 3, इस जंग से पाकिस्तान की उस तनज़्ज़ुली का आगाज़ हुआ जिसका हम आज भी हिस्सा हैं। वीडियो खत्म हो गई, बहुत ही बढ़िया अंदाज में जो है वो वीडियो बनाएगी और भाई बहुत ही अच्छे से समझाया, और जो बड़े बड़े नाम हैं उनके ओपिनियन भी बता दिए कि वो ये बार को डिक्लेयर करते हैं कि भाई कौन जीता कौन हारा, तो सारे ओपिनियन भी हमारे पास रखे। लेकिन भाई बात यह है कि शुरुआत जो जिस मकसद के लिए की, एंड तो यहाँ पर ही होता है कि एक जिस मकसद के लिए जंग स्टार्ट की गई हो, अगर वो उस कंट्री का मकसद पूरा नहीं हुआ तो हार उल्टा अपना नुकसान ज्यादा करवा लिया, तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाई हार तो हमारी ना उनकी नालायकी देखो कि वो अजीज जनरल अयूब और दूसरा भुट्टो साहब ने एयर फोर्स और नेवी को बताया भी नहीं। यहाँ पर एक मिनट भाई साहब, आज से पहले जो मैं सोचता था ना, मेरा एक ये गलतफहमी मेरी तो दूर हुई। मेरे दिमाग में था भाई साहब ये तब भी आर्मी जो आज कर रही है तब भी वैसे ही करती थी, लेकिन ये गलतफहमी इस वक्त आर्मी नहीं चाहती थी, भुट्टो साहब ने जिनकी आज भी दोनों जोर से बरसी मनाई जाती है। हाँ जी, इसको हीरो माना जाता है। अयूब खान ने उस वक्त इनकार किया, चाहते नहीं थे, ढीले रहे, पीछे रहे, उनको तो लॉलीपॉप दिया गया, सुनहरे ख्वाब दिखाया गया। तारक भाई भुट्टो ने अपना जनरल अयूब ने अपने दौरे हुकूमत में 4 डैम बनाए 11 साल में। किसी भी दुनिया की जो मिट्टी का सबसे बड़ा तलबीला डैम बना, अचीवमेंट है। इसमें पाकिस्तान में 1950-60 तक ना बहुत ज्यादा ना तरक्की कर रहा था। जितने ये मिल वाले बंदे थे मुआशरत वाले, इनको सालों भुट्टो ने गवर्नमेंट के दायरे में ले लिया कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी मिल फैक्ट्री लगेगी ना, गवर्नमेंट के दायरे के अंदर लगेगी। मुल्क एकदम से बैठ गया। जंग से ज्यादा भुट्टो ने गलत थी, जिद्दी बंदा था, वो अग्रेशन दिखा, वो अभी तक भुगत रहे हैं। और मजे की बात भाई साहब ये देखो, एंड पर जो सारी लान तान थी वो भी अयूब के गले डाल दी। जाते हुए कह गए कि अयूब का प्लान था, वो गद्दार निकला, जंग बंदी उसने करवा दी, नहीं तो हमने तो इंडिया को कैप्चर कर लेना था। पीटी वाले आज भी असम्बली में खड़े होकर बेशर्मों की तरह कहते हैं ये तो याया ने फलाने दिखाने अयूब ने किया था, ये तो हमारे भुट्टो साहब तो जिंदा रहते तो हीरो थे, वो तो ये कर दे। अयूब बहुत अमन पसंद बंदा था, वो तो सैयद साहब ने बता दिया है ना। तो इससे आगे निकलकर जो 71 में हुआ उसका भी सहरा भाई साहब ये भुट्टो साहब को ही जाता है। ये कंट्री को जो टुकड़े हुए हैं ना, स्टार्टिंग की वहां से अच्छी हुई है, सबसे बड़ा हाथ भुट्टो साहब का ही है। चलो है भुट्टो, मैं भुट्टो हूँ तारक भाई नहीं 70 अब मैं आगे जो बोलूंगा ना सर वो लफ्ज ना दे मैं 70 कंपनियां थी उस टाइम, अफ्रीका से दुबई से लोग पाकिस्तान में काम करते थे। मतलब यार कराची में आ रहे थे भाई साहब, कराची जिस तरह दुबई का एयरपोर्ट इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान बिल्कुल। तो मेजर सर नहीं कह रहे थे वक्त था कि पाकिस्तान का कराची बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। 70 कंपनियां थी, भुट्टो ने उठा के गवर्नमेंट के दायरे में ले लिया। अपने दौर में, अपने दौर की बात कर लो कि अब ये क्या, तो एकदम से उन्होंने बोला कि हमें या तो आपके अंडर काम नहीं करना, वो 70 की 70 जवाब वापस चले। शुरू में मैं देख रहा था, शुरू में देख रहा था ये 4 रुपए का $1 होता, 4 रुपए से, हाँ $1 4 रुपए था पाकिस्तान के, 4 रुपए डॉलर गिरे हम। अब अंदाजा लगा 300 के करीब चला गया। अब तो खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये हालत होगी भाई हमारी इकोनॉमी की। और भाई जंग जो है ना, वो एक मैं जर्नलिस्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई पाक को जो जंग होती है ना वो आखिरी हाल होता है। बिल्कुल किसी भी लड़ाई झगड़े का आखिरी हाल जो है वो जंग होती है।
اور ہمارے پاکستان کی واحد ایسی قوم ہے یا فوج ہے یا پہلے اسٹارٹ کر سردار ہے، یہ جنگ پہلے اسٹارٹ ہمارا لڑائی جھگڑا تو تھا ہی نہیں، یہاں پر تو پرابلم سب کو بنی ہوئی تھی ہیرو بننے کی. ہیرو بننے کے چکر میں انہوں نے اپنے پہلے کا اتنا بڑا لاس کیا. پہلے دن سے ڈالر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر وہ دیا. بات ہے کہ آپریشن جبریلا، آپریشن سلام، ایک دم پاکستان پہ اتنا ایسٹ نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، 2 جگہ پہ جنگ چھیڑ دی بھٹو صاحب. 17 دن ہے، وہ بھی ابھی بھی کہتا ہے ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، لڑ دو مر دو یہ کر دو وہ کر دو. نہیں لیکن طارق صاحب یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور سید مزمل نے بھی مانا کم سینا کے ساتھ چلو جنگ شروع ہم نے کر دی. دکھا رہے تو بکواس تو کتنی دفعہ لڑکے کرتا ہے کتے کی طرح بھونک رہا، مجھے ویڈیو دکھا دے ایک. خدا کی میں نے قسم جس دن بہت کہا ہوگا انڈیا کے ساتھ جنگ دکھا، مجھے ایک کتنی ویڈیو دفعہ دکھا کہتا ہے دے. اسرائیل کے ساتھ لڑوانا چاہتا میں ہے. عمران خان عوام کو کہا ہے کہ فوج کے اوپر چڑھائی کر دو، وہ بھی آصم منیر کے جیسے ان کے گھروں پہ چڑھائی یہ کرو، اچھا ہے. کیونکہ یہ ظالم ہے. آصم منیر یا بادشاہ یا مشرف یا ریل شریف، ان کے اوپر نوجوانوں کے اوپر یہ میں نے کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرو. میں نے کبھی بھی، مجھے پتہ ہے ہمارے پلے کچھ نہیں. تو ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کے مجھے زیرو بنا سکتا ہے. ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مجھے کہتا ہے تو خود جھوٹ اچھا بولنا بھائی ہے. یہ بتانا کہ یعقوب نے کتنی دفعہ بولا کوئی بندے کا بچہ انڈیا میں ہے زندہ تو بتا دینا کہ میں نے کب بولا ہے کہ میں انڈیا کے بہت میری چڑھ جائے. ان کے منہ پر نہیں لوگ ایک بولتا. اسرائیل جو بیگانہ کتے کا بچہ ہے، میں اس کو آج بھی کہتا ہوں، تو کیوں کہتا ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان آرمی کو مر مٹنا چاہیے. اسلحہ ہے یا نہیں؟ اقوام متحدہ میں کتے کی طرح بھونکتے ہیں، ادھر جا کے لڑے پھر وہی بات مر جائے. بات کرتے ہیں لگ جاتی ہے. میں نے انڈیا کی کبھی بات کی ہی نہیں. جب پہلے ہار گئے، مار کھا چکے ہیں. انڈیا کی بات ہونا ہو، جب تو اسرائیل کی بات کرتا ہے کہ ہمیں وہاں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے. ہم آج بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی تو کنٹری کے پھر ساتھ باتیں کیوں کرتے ہیں اقوام متحدہ میں؟ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے باتیں ہیں، کرنے ہم کے لیے فلسطین ہوتی کے ہیں. ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی شاہ رگ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اوپر چڑھ کے بیٹھے ہیں. بکری طرح دعوے کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دعوے تو ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. اس بار بھی آصم منیر نے کیا کہا ہے؟ میں فلسطین کے خون کا ایک قطرہ بہا دوں وہ گا. کاکڑ صاحب نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے اگر شروع ہمیں کر دی. 300 جنگ بھی لڑنی پڑی نا کشمیر کے لیے تو ہم لڑیں گے. اتنے ایسے قرآن پاک کی آیت پڑھنی شروع کر دی آصم منیر نے. بیان بازی فلسطین کے لیے جان قربان ہے، کھیت کی جان قربان ہے، وہ مر رہے ہیں. کوئی بے یارو مدد مار رہے، کوئی ہمارا پاکستانی نہیں. ہم ان باتوں سے تو پھر ثابت یہی ہو رہا ہے کہ یعقوب نے کہا ہے. بتا دو ابھی اس کی سوچ دیکھو. میں انڈیا کی بات نہیں کی، اس دن کے کہہ رہا ہوں جس دن دادا بے گناہ بچوں کو مارنا شروع کیا. ابھی بات تو کر رہا ہے کہ بھئی آصم منیر جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہا. بالکل یہ لٹیرا ایک لٹیرا گیا، دوسرا آ گیا، وہ لوٹ ہمارا پاس رہے. آج کے دور میں اگر ایئر فورس نہ ہو، ایئر فورس کا استعمال بھائی صاحب نہ کیا جائے تو ہم تو افغانستان کے ساتھ بھی جنگ نہیں لڑ سکتے. تو ایئر فورس بھی آرمی ہے نا بھائی، فورس کے ایئر فورس بھی آرمی ہے. آج کی بات وہ بھی تو کھا ہی رہے ہیں، اور نہیں کھا رہے ہیں. کھانے کی بات ہے. جنگ کس سے بھائی ہمارے جو اتنے ادارے ہیں ان کے سربراہ جو لیڈ بڑے کرتے ہیں نا، یہ آتے ہی کھانے کے لیے، ان کو ملک کے ذریعے کچھ بھی نہیں. چھوڑ دو. کبھی ان بڑے اداروں میں ایک فیصلہ وہ بتا دے مجھے جس میں ملک کی ترقی کی بارے سوچا ہو، کوئی اکانومی کے بارے میں سوچا ہو، کبھی کو اچھا سوچا ہو، ملک کے آگے بڑھنے کے لیے سوچا ہو. کبھی انہوں نے، میں کب کہہ رہا ہوں وہ دودھ کے ڈھلے ہوئے کب کہہ رہا ہوں. اگر تم کہہ رہا ہے بات کرتا ہے، بات عمران کا بھی کیا کرنے آتا ہے یار. میں عمران خان کو دودھ کا دھلا نہیں کہہ رہا، اس میں بھی غلطیاں ہیں. تو تو کہتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہیں، بات سنو. ہر انسان میں کہنا غلطیاں تھا ہیں. کہ اسرائیل پہ چڑھائی کر دیں. ہر ویڈیو میں تو مجھے ہی گندا ذلیل کرنا شروع کر دیا گھنٹے ہے. کے لیے امریکہ سینکشن لگا دینا ہمارے اوپر تو یہ تو کہتا کہ امریکہ کو آ کے دکھاؤ، بھیج جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. میں کتنی دفعہ بول چکا مر رہے ان کے تلوے چاٹ، ان کے کہنے پہ ساری جنگیں لڑی، آپ نے لتر کھایا، آپ نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں بول. میرے بابا کے یہاں پر یہ غلط فہمی بھی کس کے کہنے پہ مرے؟ انہوں نے ایڈ دیا تھا یو ایس اسرار لڑنے کے لیے، اپنے مجاہدین تیار تو انہوں نے اپنے مجاہدین تیار کر کے کشمیر کو امریکہ کو بھی لیکن آرمی کو کس نے کہا تھا؟ آگے انہوں نے مجاہد تیار کر لیا، مجاہد تو آگے آرمی نے تیار کر لیا.
अब पहले मान चुका है कि कसूर भुट्टो साहब का था, तब तो आर्मी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं तो थी। यार ये बंदा जो है ना, लेकिन आज तक तू खुद कहे देख कि के फिर मुजाहिदों को कर रहा है। तैयार किसने किया? कश्मीर में जाने किसने तैयार किया? वो भुट्टो साहब का भुट्टो ने तैयार किया था जी मुजाहिदों को। सर। अच्छा ठीक हो गया। और जब जंग बंदी हो गई तब वो सारी लानत के हम जंग हार गए या जंग मुसल्लत की, वो भी भुट्टो साहब ने अयूब खान के गले डाल दिया। ठीक हो अब तक अच्छा, वीडियो में तुमने अच्छा, क्या सुना अच्छा, है यार? उस जंग का बदला जो है ना लिया था दूसरे ने, मुशर्रफ ने, किससे? नवाज शरीफ से, कि वो जंग जो है जो है मुशर्रफ साहब ने की, और जो इल्जाम है बदला क्या लिया? कहो कि एक मर्तबा फिर इतिहास को दोहराया गया, हाँ। तारीख को दोहराया गया। ना पहली जंग में प्लानिंग थी, ना ना कारगिल दूसरी की में, टाइम पे बिल्कुल। प्लानिंग थी। याद इससे चलो बड़ा- दूसरी बार मुशर्रफ जो था याद उसको- उधर तो भुट्टो का कार्य था, इधर मुशर्रफ का रहा था, नवाज शरीफ तो नहीं कर रहा था। तो नवाज शरीफ तो जंग पोस्ट करते बदली नहीं था। गई ना, बस पोस्ट थोड़ा तो बदली चेंज गई। नहीं तो वो हुई है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं भी तो वो ही बता रहा हूँ। फिर मेरे ऊपर मोहर लगानी है। मोहर लगाई है, तेरी समझ नहीं आ रही। बस आ- हाँ, तो ये जो सारी गलती है ना वो नवाज शरीफ के ऊपर डाल दी मुशर्रफ साहब ने। अब जब उसकी भी डिटेल लिखेगी तो भाई पता चलेगा कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ का भी हाथ ना हो, हीरो ना बनना चाहते हो, ये भी चीजें निकल सकती है। लेकिन जो हमने सोशल मीडिया से नहीं देखा नहीं, है, उसके ऊपर भी तारक उसमें साहब हमने वीडियो बिल्कुल की है, और वो जंग जो है वो मुशर्रफ साहब ने शुरू की थी, और जब ज्यादा लॉस होना शुरू हुआ फिर वो आए घबराए हुए थे, उन्होंने खुद इनकी मिन्नत समाज की कि और- जंग बंद करवाओ। और जब- फिर बात आ जाती है, फिर यकूब पे बात है, यकूब आता है, जंग ये होती। ये जो है वो पाकिस्तानी कारगिल जंग लड़ाई। जीत रही थी, पाकिस्तानी पाकिस्तान फौज जंग लड़ाई। जीत रही थी, और हाँ जो जी। नवाज शरीफ ने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान का, और भाई साहब इन भाई साहब ने हिस्ट्री पढ़ी है, ये मास्टर डिग्री करके बैठे हैं और जो पढ़ाया गया वो आपके सामने ही है। सारी उल्टी डेफिनेशन की गई है। किसकी? ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि हम सारी जगह आ रहे हैं। मसला हम ब्लेम करते हैं फौज पे। जब 1965 का, तो मैं तो उस पर बात करूंगा, भुट्टो साहब का बोया बीच अभी तक भुगत रहे हम लोग। हीरो बनने के चक्कर में जिद थी, अपनी जिद अपनी अकड़ थी उसमें। या जब बंदे में अना होती है वो टूटता है, कभी झुकता नहीं। हाँ सही बात है। ऐसे ही वो टूटा आप नीचे से। उसकी सबसे ज्यादा उसकी बेअक्ली देख लो या बेशौरी देख लो कि उसने जंग शुरू कर दी एयरफोर्स और नेवी को बताया मैंने। इससे बड़ा ये तो वो लीडर वाली तो फालतू फिर ना हुई ये किया तो भुट्टो नहीं है ना। यार, उसका काम नहीं है, उसी ने लेकिन नहीं किया। जवाब चलो बाकी के जो टॉप कमांडर होते हैं फौज के, उन्होंने ही देखना होता है निजाम को कि किस तरह जो है वो मंजूरी कैबिनेट देती है, आप जो चलो मर्जी मंजूरी करें। साइन करके दिए, हाँ। बिल्कुल मान लिया दिए, लेकिन जंग लड़ने की तो वो कमांडरों को पता होता है जो लीड कर रहे होते हैं। इसमें प्लानिंग ही नहीं थी। भुट्टो वो साहब ने planning दावा नहीं बोल थी। दिया दो साइडों पे और जो फौज को लेकर अच्छा चलो। जो वो मुजाहिदीन भेज रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई जुबान नहीं सिखाई, वो मिलते जुलते नहीं, फेलियर वो हुआ ना। फेलियर ये हुआ, आप तो समझ नहीं लगी। सिंपल सा था शुरुआत में फेलियर मैंने वीडियो में से ये निकाला, मेरा अपना ओपिनियन है कि यूएसएसआर के लिए अमेरिका ने एड दी। जी। उन्होंने बगैर तैयारी किए, जो इनके पास जितना असला या जो चीजें पड़ी थी ना, इन्होंने दोनों तरफ से जंग शुरू कर दी। वहां से जो पैसा आया बस हो गया। हाँ होते ही ऐसे, आप मानो ये ना पर ऐसे ही है। तो अगर अमेरिका ने 90,000 डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था भाई साहब पाकिस्तान को हमने 48 बिलियन डॉलर दिए हैं, मेरी बात सुनो, वो किस लिए दिए? 90,000 मुजाहिदीन तैयार करने थे यूएसएसआर के लिए। 1985 में जब यूएसएसआर टूटा, 90,000 मुजाहिदीन के लिए पाकिस्तान को पैसे दिए गए। आप ये इतना अंदाजा लगा लें कि एक मुजाहिदीन पे उसे पूरा एसएसजी कमांडो के बराबर में ट्रेनिंग देने के लिए कितना अमेरिका ने पैसा दिया होगा। वो मैं खा गया पाकिस्तान। तो ऊपर से रशिया ने पाकिस्तान की मदद की, इन्होंने रशिया के तोड़ दी। ये किसी के रशिया ने नहीं पाकिस्तान की मदद किधर की है? 85 रशिया ने में की। अमेरिका ने। तो ये हाँ। किसी के सक्के नहीं है, मिक्स कर देता है ना बीच में। सक्के किसी तो के भाई नहीं। बात ये है कि सियासतदान भी ऐसे इसमें हैं। अगर हार को देखा जाए ना तो भाई साहब बिल्कुल। हार तो पाकिस्तान की बनती, क्योंकि जिस मिशन के लिए इन्होंने बात शुरू की वो मिशन ही जब पूरा नहीं हुआ तो भाई हार तो हुई। सच्चाई यही है। बाकी भाई इसमें सियासतदानों को भी उतना ही कसूर है और आर्मी के जवानों का भी। जवानों का तो नहीं बेचारे, वो तो लड़ते रहे, इतनी उनमें हिम्मत थी। बाकी जो कमांडिंग सेना में कम थे, फिर भी हाँ, डिफेंड कम थे। किया। और भाई मुकाबला अगर देखा जाए तो इनकी जो है ना कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि भाई इन्होंने सोचा कि भाई 62 की जंग के बाद जो है इंडिया चाइना और कमजोर इंडिया हो वो चुका है। कमजोर हो चुका, जंग लड़ने के काबिल नहीं। लेकिन फिर हिम्मत भाई साहब दाद देते हैं इंडियन आर्मी की। बिल्कुल, उन्होंने हिम्मत भाई साहब दी है।
पता नहीं जंग जंग पास होना था, जंग का पता लाहौर नहीं के पास होना था, हाँ। ये कन्फर्म है बिल्कुल। ये उन्होंने खुद नहीं किया, वो बता रहे थे। लाहौर के अलावा भी कई इलाके थे यार लाहौर बेशक सबसे असल बड़ा में पता है क्या हुआ था, लाहौर में वो उनको पीछे हटना भी पड़ा था। वो इसलिए कि जब वो इंडियन आर्मी अंदर घुसी ना, तो वो बिल्कुल एरिया खाली था। इन्होंने लाहौर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया शुरुआत में। तो वो जब अंदर घुसी तो इन्होंने कहा, इंडियन आर्मी ने सोचा कि भाई साहब को ट्रैप हो सकता है कि कहीं हम अंदर घुस जाएं और ऊपर से अटैक करके हम मारे ना जाए। तो इसलिए आर्मी को थोड़ा पीछे भी हटना पड़ा, ये भी वजह हुई थी। तो बाकी लेकिन बाकी बस मैं आपसे एक से बात करना चाहता हूँ, अगर आप ये कहें ना कि हर फैसला या जो भी आर्मी करती, इसमें जो कैबिनेट और जो सियासतदान है ना, सबसे ज्यादा गलतियां उनकी बराबर होती हैं। और एक कोई और फर्क नहीं होता। इंडिया की आर्मी की एक और स्ट्रेटजी देखिए, अगर 71 की जंग को ले लो, ये 62 की ले, सॉरी 65 की ले लो, कारगिल की ले लो, इन्होंने भाई साहब जैसे पाकिस्तान ने जिस एरिया पे अटैक किया है ना, तो इंडिया ने क्या किया, दूसरे एरिया पे अटैक कर दिया। ये इनकी स्ट्रेटजी जो है ना, ये बहुत बढ़िया रही, क्योंकि भाई इन्होंने देख लो कश्मीर पे अटैक उन्होंने लाहौर पे कर दिया, तो एरिया कब्जा लिया, फिर मजबूरी बन जानी थी एरिया और ये जो भी कब्जा है वापस तो करना ही पड़ेगा। इंडियन आर्मी के लिए अपनी शर्ट बनता है, जैसे 65 में देख लो, 71 में देख लो, कारगिल में देख लो, उन्होंने हर दफा पाकिस्तानी आर्मी को फेस है। एक और भी चीज है, फेस भाई ये साहब, बड़ी बात है। ये अब मुझे भाई मजीद पता नहीं, और भी ज्यादा सीखना पड़ेगा इस बारे में। जब ये भाई साहब 71 की जंग हुई है, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने भेजे ना अंदरूनी बंदे, तो भाई साहब जब 71 की जंग हुई, ये इंडिया ने भी भाई पहले बंदे बांग्लादेश में खराबी तो चल रही थी ना, कर रखी थी भाई जी, साहब, बिल्कुल। और इनका पूरा हाथ था भाई यार साहब। ऐसे ही होता है। चलेंगे, वो तो ठीक खुद है भाई, मानते हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।